بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قمر دعاخانی ہمارے چینل پر خوش آمدید، اور میں حکیم احمد علی قمر۔ آج ہم بات کرتے ہیں انجیر کے فائدوں کے متعلق۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انجیر کا جو صحیح معنوں میں فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، بڑی اہم ترین چیز ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال پتہ ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں گے، اور انجیر کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سی انجیر استعمال کرنی ہے۔ کچھ انجیر ایسی بھی ہے جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا یہ ساری چیزیں نا تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ تو انجیر کے فائدوں کی اگر بات کی جائے کہ انجیر کتنی اہم ترین چیز ہے، تو اس کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت والتین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ انجیر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا ہے، کس بات کا ذکر کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہترین ہماری جو تخلیق ہے وہ انسان ہے، انسان کو بڑا بہترین، بڑا خوبصورت، بڑا احسن ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ تو مطلب کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انجیر کی قسم کے بعد، قسمیں تو اور بھی ہیں لیکن انجیر کی قسم کے بعد، جو آج چونکہ انجیر کا بیان ہے اس لیے اس کی بات کریں گے، انجیر کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ انجیر کا انسانی تخلیق سے، انسان سے گہرا تعلق ہے، روحانی، جسمانی، ہر لحاظ سے۔ اب یہ جتنی اس پہ تحقیق ہوتی جائے گی اتنی باتیں کھل کے بعد سامنے آتی رہیں گی۔ تو بہرحال انجیر کا جو استعمال ہے خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں بھی کیا جاتا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا، کروایا بھی ہے۔ اس کا انجیر کا استعمال بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو اب اگر بات کریں انجیر کی، تو انجیر جو ہے جب یہ درختوں پہ، پودوں پہ لگتی ہے تو اس وقت اس کا جو رنگ ہے وہ سبز ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً پرپل ہو جاتا ہے۔ جب یہ پک جاتی ہے پھر اس کو اتار لیا جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے تو ہمارے علاقے میں تو خشک ہی پہنچتی ہے، تو ایک مخصوص طریقے سے، خاص طریقے سے اس کو خشک کیا جاتا ہے، وہ ڈرائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا اویلیبل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو انجیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ابھی فائدے میں پہلے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کرنا کیسے ہے ان فائدوں کے لیے، اور اس کی پہچان کیا ہے، اور کچھ خاص چیزیں جو اس کے متعلق علم میں ہونا ضروری ہیں اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ انجیر ہاضمے کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے، بہت ہی کمال کی چیز۔ اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا ہے، ایسے جیسے یہاں پر نہ کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، بوجھ پڑا ہوا ہے، ایسے محسوس ہوتا رہتا ہے، انجیر کا استعمال کریں۔ استعمال میں بتاتا ہوں، پہلے فائدے سن لیں۔ اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ انجیر کا استعمال۔ اور اسی طرح اگر آپ کو بلغم کا مسئلہ ہے، بلغم آتی ہے، زیادہ کھانسی آتی ہے، بلغم آتی ہے، تو اس کے لیے انجیر کا استعمال کریں، بڑی کمال کی چیز ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کام میں۔ اور ایک بہت بڑی مرض جس کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیماریاں جس سے پیدا ہوتی ہیں، اس مرض کی وجہ سے مزید بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، قبض، اس قبض کا بہترین علاج انجیر ہے، قبض کا علاج۔ اور اسی طرح چہرے پر جو نا یہ چہرے کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے انجیر بڑی کمال کی چیز ہے۔ اور ایک اور بڑی خطرناک قسم کی، بڑی اذیت ناک اور دردناک قسم کی مرض ہے بواسیر۔ اس کا اور بواسیر، ہاں، مسے والی ہو یا بلیڈنگ ہو، دونوں طرح کی بواسیر میں انجیر کمال کا کردار ادا کرتی ہے، اور دونوں قسم کی بواسیر کو صرف اس میں فائدہ نہیں دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، مرض سے ہی جان چھڑا دیتی ہے۔ ایسی کمال کی چیز انجیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں قسم اٹھائی اس کی۔ اور اسی طرح چھٹا بڑا اہم ترین فائدہ کیا ہے کہ کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ بلغم والی نہیں، ویسے بھی خشک کھانسی، جب بھی موسم ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، تھوڑی سردی آ رہی ہے، تو کھانسی کا بہترین علاج انجیر کا قہوہ بنائیں۔ طریقہ بتاتا ہوں میں وہ بھی۔ تو ساتواں اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ جن لوگوں کا منہ پک جاتا ہے، منہ کے اندر زخم، دانے بن جاتے ہیں، زبان پک جاتی ہے، تو یہ منہ کا جو پک جانا ہے اس کا بہترین علاج انجیر ہے، انجیر کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو آنتوں کے مسائل ہے، پیٹ میں اکثر درد رہتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، ہضم صحیح ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پیٹ میں درد رہتی ہے،
تو آپ انجیر کا استعمال کریں۔ یہ جو آنتوں کے آپ کے مسائل ہیں، آنتوں کو صحت مند و تندرست بنانے میں انجیر بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی طرح نوواں بڑا اہم ترین فائدہ کیا ہے کہ یہ بالوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ جن کے بال کمزور ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، خاص کر خواتین کے جو بال لمبے ہوتے ہیں، چھوٹے بال ہوتے ہیں، تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تو ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بالوں کی کمزوری کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، بالوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو انجیر کا استعمال کرنا، اور انجیر کھانی ہے۔ کھانے سے ہی آپ کے بال جو ہیں وہ مضبوط تندرست بن جائیں گے۔ اور 10واں اہم ترین فائدہ والا کیا ہے؟ یہ ہڈیوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ جن کے دانت کمزور ہیں ان کو انجیر استعمال کرنی چاہیے، بڑی کمال کی چیز ہے دانتوں کے لیے۔ اور اسی طرح دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو نا تو انجیر استعمال کرو، انجیر استعمال کرو دل کو اگر صحت مند رکھنا چاہتے ہو۔ اور اسی طرح 12واں اہم ترین فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کا جسم بالکل دبلا پتلا سا ہے، بڑا اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور خوراک کھاتے ہیں، لیکن کچھ لگتا نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بڑی اچھی خوراک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی معدے کی خرابی بنی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نا آپ کے جسم کو خوراک لگتی ہی نہیں ہے، تو اس کا بہترین حل ہے آپ انجیری استعمال کرنا شروع کریں۔ دیکھیں دن بدن آپ کا جسم جو ہے نا وہ موٹا تازہ ہونا شروع ہو جائے گا، بہترین۔ اور اسی طرح 13واں اور اہم ترین جو انجیر کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جوڑوں کا درد، یہ جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں نا، یہ انگلیوں کے، یہ دیکھیے ایک انگلی کے 3-4 جوڑ ہوتے ہیں، یہ 1 2 3 یہ جوڑ ہوتے ہیں، ان چھوٹے جوڑوں پر جو درد ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی سوج بھی آ جاتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے اور درد بھی ہوتی ہے، تو اس کا بہترین علاج انجیر ہے یہ۔ اور اسی طرح 15واں اہم ترین فائدہ، پتہ نہیں ابھی 14 نمبر ہے کہ 15 نمبر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، خون کو صاف کرتی ہے انجیر اور خون میں اضافہ کرتی ہے۔ انجیر کے استعمال سے خون میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور خون صاف بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر ایسے فائدے پہ بات کرتے جائیں تو یعنی کہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھا کے انسانیت کا، انسان کا ذکر کیا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، تو انسان کی صحت کے ساتھ انجیر کا گہرا تعلق ہے، فائدے مند، بہت فائدے مند تعلق۔ تو بہرحال یہ فائدے تو کافی میں نے بتا دیے ہیں، ابھی اس کے استعمال کی طرف آتے ہیں۔ تو عام طور پر جو انجیر کا استعمال ہے، عام طور پر تو استعمال یہ ہے کہ آپ اگر سردی کا موسم ہے نا تو آپ اس کو رات کو گرم دودھ میں استعمال کریں۔ 1 گلاس دودھ ہو، اس کے اندر 3 انجیر کے دانے جو کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں، کینچی چھری کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں، کاٹ کے اس کو دودھ میں ابال کر لیں، کچھ دیر اس کو پڑا رہنے دیں، نیم گرم دودھ پی لیں، وہ انجیر کھا لیں، کمال کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور اسی طرح ہی اگر گرمی کا موسم ہے تو رات کو اس کو پانی میں بھگو دیں، 3 دانے 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح وہ پانی پی لیں اور انجیر کے دانے کھا لیں۔ تو یہ عمومی طور پر اس کا استعمال عام فائدوں کے لیے تو یہ بڑا کمال کا استعمال ہے۔ اور اسی طرح اگر کھانسی ہے، بلغم ہے، اس کا بہترین جو علاج ہے وہ کیا ہے کہ آپ انجیر کا قہوہ استعمال کریں۔ قہوہ کیسے؟ یعنی کہ آپ 2 دانے یا 3 دانے انجیر کے لے لیں، اس کو کاٹ کر اور صرف سادہ پانی میں اس کو اچھی طرح ابال کریں، پکائیں، اور وہ جو جب قہوہ بن جائے گا تو اس کے اندر آپ اگر خالص شہد آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا شہد اس کے اندر ملا لیں، بڑی کمال کی چیز ہے کھانسی کو ختم کرنے کے لیے، کھانسی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جن کو قبض کا مسئلہ ہے، قبض کے جو مسائل ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو بہرحال قبض کے مسئلے میں بہترین استعمال کیا ہے؟ وہی جو میں نے بتایا ہے، سردیوں والا استعمال، وہ کسی بھی موسم میں، گرمی ہو سردی ہو، اگر آپ قبض کے مسئلے میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 گلاس دودھ میں 3 دانے انجیر کے بھگو کے اس کو، بلکہ اس کو ابال کریں، ابال کرنے کے بعد اس کو نیم گرم سونے سے گھنٹہ پہلے اس کو پی لیں، اور انشاءاللہ 2-4 دن، زیادہ نہیں، 2-3-4 دن کے بعد آپ کا یہ قبض کا مسئلہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو ہیمورائڈس کا مسئلہ ہے، یعنی کہ بواسیر کا مسئلہ ہے، بواسیر وہ چاہے بلیڈنگ ہو یا اس میں مسیں ہوں، کچھ بھی ہو، تو بواسیر کے مسئلے میں آپ اس کا استعمال کریں کہ آپ اس کو زیتون کے ساتھ استعمال کریں۔ زیتون کا جو تیل ہے، زیتون کے تیل کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ تقریباً کچھ 4-5-6 تک دانے اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا کریں کہ 3 دانے جو ہے وہ زیتون کے تیل کے اندر آپ بھگو کے رکھ دیں، اور تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے تک بھیگے رہیں اس کے اندر۔
پھر اس میں سے کوئی وہ 3 دانے جو ہے وہ آپ کھا لیں، اور جو وہ زیتون کا تیل ہے وہ آپ پی لیں، اور 2-3 چمچ کافی ہے، پی لیں سارا، یعنی کہ پورا گلاس پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر 3 دانے اور بھگو دیں انجیر کے زیتون کے تیل میں 8 دن، یا پھر ایسے کریں 2-2 کر کے، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام، 7-8 گھنٹے کے وقفے سے آپ اس کو بھگو دیں، اور اس کو 2-2 کر کے 6 دانے 24 گھنٹے میں کھا لیا کریں، اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس بڑی خطرناک اور اذیت ناک مرض بواسیر سے۔ اور اسی طرح اگر آپ دماغی کمزوری کے لیے، لو یہ بھی ایک بڑا فائدہ میرے ذہن میں آ گیا، ابھی وہ نسخہ ذہن میں آیا نا میرے، تو یہ بھی آ گیا، پہلے پتہ نہیں 14-15 پہلے بیان کر دیے میں نے، ابھی تو دماغی کمزوری کے، اگر یہ خاص کر وہ لوگ جو زیادہ نظر کا کام کرتے ہیں، ایک جگہ پر نظر لگا کے آفس میں پڑھنے لکھنے کا کچھ بھی کام ہے، تو جس میں دماغی کمزوری ہونے کے خطرہ ہے یا دماغی کمزوری ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آپ انجیر استعمال کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ انجیر، بادام اور دودھ استعمال کریں، 3 دانے انجیر، 10 دانے بادام اور ½ لیٹر دودھ، بالکل ان کو ایسے ہی، بادام کو کوٹ کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور انجیر کو تازہ لیں، اس کو وہ جیسے خشک ڈرائی ملتی ہے، اس کے 3 دانے اس کے ٹکڑے کریں، دودھ میں ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ابائل کر لیں، ابائل کرنے کے بعد اس کو رکھ دیں نیم گرم، رات کو پی لیا کریں، اور یہ جو بادام ہے اور انجیر ہے اس کو کھا لیا کریں۔ اور یہ صرف اور صرف آپ میری بات مانیں، 8 سے 10 دن کر کے دیکھیں، 8 سے 10 دن آپ یہ کھا کے دیکھیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ خاص کر کے وہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ انجیر استعمال کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، میٹھی تو ہوتی ہے لیکن اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طریقے سے۔ وہ ہمیشہ اس کو بھگو کر، پانی میں بھگو کر، شوگر کے مریض کیا کریں گے کہ 3 دانے پانی میں بھگو دیں گے رات کو، صبح اٹھ کے وہ صرف انجیر کے دانے کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، پانی نہیں پئیں گے شوگر کے مریض۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انجیر کی پہچان کیا ہے۔ تو انجیر دیکھو میرے بھائیوں کہ انجیر جو ہے نا، اس میں 2 چیزوں کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انجیر بلیک نہیں ہونی چاہیے، بلیک بہت زیادہ بیرون جو سیاہی مائل ہو، ایسی انجیر نہ استعمال کریں، نہ خریدیں، وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ انجیر باہر سے جیسی بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ایک دانہ لیں آپ، جہاں سے بھی خرید لیں، جس اسٹور سے بھی، وہاں سے خریدنے کے بعد ایک دانے کو کھولیں، ہاتھ سے یوں کھولیں، اس کے اندر سے اگر وہ سرخ ہے تو اس کو آپ لے لیں، اگر وہ اندر سے کالی ہو چکی ہے تو وہ نہ خریدیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کا خیال کریں کہ آپ انجیر ویسے آپ نے خریدی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی گولڈن خوبصورت لگ رہی ہے، بڑے بڑے دانے ہیں، ان کو بس ابھی کیا بتاؤں کیا 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 جاتا ہے اس کے ساتھ، تو ایسی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے بہت اچھی ہے، تو بہت بڑھیا، بڑی کمال کی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، کوئی بھی انجیر جب آپ خرید رہے ہیں نا، تو ہلکی براؤن ہو، ٹھیک ہے، تو بلیک نہیں ہونی چاہیے، اندر سے کھول کے دیکھیں بلیک نہیں ہے۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ تھوڑی سی انجیر کھا کے چیک کر لیں، میٹھی ہے تو خریدیں، نہیں میٹھی، کڑوی ہے یا کڑواہٹ کی طرف مائل ہے، یا تھوڑی بہت کڑوی ہے، یا ایک اور ترشا سا عجیب سا ذائقہ ہے، میٹھا نہیں ہے، میٹھا ذائقہ نہیں ہے انجیر کا، تو وہ انجیر آپ نے کبھی نہیں خریدنی ہے، آپ کو نقصان کر سکتی ہے، اس چیز کا خاص خیال کریں۔ اور ایک آخری بات جو انجیر کے متعلق میں آپ کو بتا دوں آج کی اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے انجیر استعمال کرنی ہے اس کو دھو کے استعمال کریں، بغیر دھونے کے کبھی انجیر استعمال نہیں کرنی ہے۔ آپ نے پانی میں بھگونی ہے، پہلے اس کو دھوئیں پھر بھگوئیں، دودھ میں ڈالنا ہے پہلے اس کو اچھی طرح دھوئیں پھر دودھ میں ڈالیں، جیسے بھی استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو ہمیشہ انجیر کو دھو کر ہی استعمال کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو میں نے تو اپنی طرف سے اچھی ہی بنانے کی کوشش کی ہے، اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اگر ان فائدوں سے آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو انجیر کا خود استعمال کریں۔ ابھی تو موسم بھی سردی کا آ رہا ہے، بڑا اہم ترین یہ ضرورت بن جاتی ہے انجیر، جن لوگوں کو اس کے فائدوں کا پتہ ہے، جن کو پتہ نہیں ہے ان کے پاس پڑی ہے ان کو کیا پتہ ہے۔ ابھی تو سردی کے موسم آ گیا ہے تو سڑکوں پہ، ریڑیوں پہ باہر لوگ بیچتے پھر رہے ہوں گے، اور ہاتھوں میں لے کے لوگ بازار میں بیچتے پھر رہے ہیں، دکانوں پہ ہیں، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ بس جو پہچان کی 2-3 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کا خیال کریں، خریدیں، استعمال کریں، فائدے اٹھائیں۔